بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ علم النحو کا آج ہمارا 24واں سبق ہے۔ بڑی دیر کے بعد، بڑی مدت بعد اللہ نے یہ توفیق عنایت کی ہے، اللہ رب العزت نے یہ سعادت دی ہے، موقع دیا ہے کہ ہم پھر سے علم النحو کے اسباق کا اجرا کرنے لگے ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق پر منحصر ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ اب کتاب مکمل ہونے کے بعد ہی اس میں سٹاپ آئے گا۔ انشاءاللہ کوشش پوری ہوگی کہ باقاعدہ اسباق اس کے ہوں، ریکارڈنگ ہو اور باقاعدہ اسباق آپ لوگوں تک پہنچیں۔ بڑی معذرت، اتنا آپ لوگوں کو انتظار کروایا، ویٹ کروایا۔ آپ لوگ جو ہے وہ اکثر کومنٹ اور فیڈ بیک دے رہے تھے، لیکن کچھ مصروفیت کچھ ایسی تھی کہ ہم جو ہے وہ اسباق کو ریکارڈ نہ کر پائے۔ تو انشاءاللہ آج سے آغاز ہوتا ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ اسباق چلتے رہیں گے کتاب کے اختتام تک، کسی قسم کی تاخیر کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔ امید یہی ہے، ارادہ یہی ہے، باقی مستقبل کی خبریں اللہ جانتا ہے۔ تو اب تک آپ 23 اسباق پڑھ چکے ہیں علم النحو کے، اور پچھلے سبق میں آپ نے اسم غیر متمکن کے بارے میں پڑھا کہ اسم غیر متمکن مبنی ہوتا ہے، لیکن اسم غیر متمکن مبنی کب ہوتا ہے؟ جب اس کی مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت پائی جائے، اور مشابہت 4 طرح کی ہے، لفظی مشابہت ہے، معنوی مشابہت ہے، احتیاج کی مشابہت ہے اور تضمنی مشابہت ہے۔ یہ ساری باتیں آپ پچھلے سبق میں بالتفصیل پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ آج کے سبق میں بڑا اہم سبق شروع کرنے جا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اسم غیر متمکن کی اقسام، یعنی کتنی طرح کے اسم ہیں جو کہ اسم غیر متمکن کہلاتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اسم غیر متمکن یعنی مبنی اسماء کون کون سے ہیں؟ مبنی اسماء کون کون سے ہیں؟ آپ نے اس سے پہلے یہ تعارف حاصل کر لیا ہے کہ حروف سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں۔ فعل ماضی جو ہے وہ سارا مبنی ہوتا ہے، امر حاضر معروف مبنی ہوتا ہے، فعل مضارع کے جو 12 صیغے ہیں وہ معرب ہوتے ہیں، صرف 2 صیغے مؤنث والے وہ مبنی ہوتے ہیں۔ اسماء ویسے تو معرب ہوتے ہیں، لیکن کچھ اسماء ہیں جو کہ مبنی ہوتے ہیں، اور وہ آپ کے سامنے اس وقت بورڈ پہ لکھے ہوئے ہیں۔ 8 اسماء ہیں جو مبنی ہوتے ہیں۔ ان میں پہلے نمبر پہ تو مضمرات یعنی ضمیریں جو ہیں، جس کو پرونون کہتے ہیں، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن وغیرہ، جو پرونون ہیں، ضمیریں ہیں، وہ ساری کی ساری مبنی ہوتی۔ دوسرے نمبر پہ اسماء موصولہ، جو یا جس نے کے معنی میں آتے ہیں، الذی، الذین، اللتی، اللاتی، اللذین، اللواتی، اللائی وغیرہ قرآن مجید میں جو آتے ہیں اسماء موصولہ، وہ مبنی ہوتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ اسماء اشارہ، ایسے نام جو اشارے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، پوائنٹ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ھذا، ھذانی، ھذینی، ھؤلائی، اور اسی طرح ذالکا، ذانکا، تلکا، تانکا، اولئکا، الالیکا، یہ کیا ہیں کہ اشارہ کرنے کے لیے کہ یہ ہیں وہ لوگ، یہ ہے وہ چیز، اس طرح اشارے کرنے کے لیے دس دیٹ اسماء اشارہ کہلاتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ اسماء افعال ہیں، ایسے اسماء جو فعل کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، ہے اسم ہے لیکن معنی فعل کا دے رہے۔ ابھی مثالیں بھی آئیں گی آپ کے سامنے جب ان کو تفصیل کے ساتھ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اسماء افعال۔ نمبر 5 اسماء اصوات۔ اصوات صوت کی جمع ہے، اور صوت کہتے ہیں آواز کو، اور اسماء اصوات ایسے نام،
ایسے اسم جو آوازوں پر مشتمل ہوتے ہیں، مختلف چیزوں کی، مختلف جانوروں کی یا مختلف انسانی کیفیت کی جو آوازیں ہوتی ہیں، وہ آوازوں پر مشتمل جو ورڈز ہیں ان کو اسماء اصوات کہتے ہیں۔ نمبر 6، اسماء ظروف۔ اسماء ظروف وہ اسماء ہیں جو ظرف پر دلالت کرتے ہیں۔ ظرف کہتے ہیں یہ والا جو ظرف ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یا جو جگہ، مکان یا وقت، زمان کے بارے میں بتائیں۔ اسماء ظروف جو جگہ کے بارے میں بتا رہے ہیں یا زمانے، ٹائم اور وقت کے بارے میں بتا رہے ہیں، ان کو اسماء ظروف کہتے ہیں۔ اسماء کنایات نمبر 7، جو اسماء کسی مبہم چیز کے بارے میں بتاتے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اشارے کنایے سے جو بات کی جاتی ہے، صریح الفاظ میں بات نہیں ہوتی۔ ایک ہوتا ہے میں آپ کو بات کر رہا ہوں تو بالکل کلیئر بول دوں کہ بھائی یہ کام ہے، تو دوسرا ہوتا ہے کہ اشارے سے کوئی بات کرنا، کنایتاً بات کرنا، ایسا لفظ بولنا کہ عام لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ کیا بولا ہے اس نے، لیکن جس کو آپ بتا رہے ہیں اس کو پتہ چل جائے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ بہرحال انشاءاللہ اس کو بھی ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ اسماء کنایات نمبر 8 آخر میں وہ ہے مرکب بنائی، احد عشرہ وغیرہ، اس کے بارے میں آپ پیچھے بھی پڑھا ہے۔ تو علم النحو والے نے مولانا مشتاق احمد تھاولی رحمہ اللہ جو ہیں، انہوں نے 8 قسمیں ہی لکھی ہیں، جبکہ دیگر نحو کی کتابوں میں اس سے بڑھ کر بھی اسم غیر متمکن کی اقسام ذکر ہوئی ہیں۔ بہرحال ہم صرف چونکہ علم النحو پڑھ رہے ہیں تو فی الحال ہم 8 اپنے سامنے رکھتے ہیں، باقی اگر کوئی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ تو ان کو آخر میں ہم ذکر کر دیں گے انشاءاللہ۔ فی الحال آپ ان 8 کو رٹا ماریے، یاد کیجئے، انگلیوں پر گن لیجئے، اور آپ کو اچھے سے یاد ہونی چاہیے کہ اسم غیر متمکن کی 8 قسمیں، یعنی اسماء جو مبنی ہوتے ہیں ان کی 8 قسمیں: مضمرات، اسماء موصولہ، اسماء اشارہ، اسماء افعال، اسماء اصوات، اسماء ظروف، اسماء کنایات اور مرکب بنائی۔ آپ اس طرح انگلیوں پر گن سکیں اس انداز سے یاد کیجئے۔ اب آئیے ایک ایک کر کے 1 بائی 1 ان کی تفصیل پڑھتے ہیں اور جملوں میں کیسے استعمال کریں، عربی لینگویج میں کیسے ان کا یوز ہوتا ہے، قرآن میں، حدیث میں، ساری مثالوں کے ساتھ انشاءاللہ اور ان کے قواعد کے ساتھ، ضوابط کے ساتھ ایک ایک چیز انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں مضمرات۔ مضمرات کیا چیزیں ہیں، ضمیریں کتنی قسم کی ہیں، کون کون کی سی ہیں، کیسے یوز ہوتی ہیں اور کہاں کہاں استعمال ہوتی ہیں، وہ ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے آتی ہے۔ بنیادی طور پر مضمرات کی 3 قسمیں ہیں۔ اب یہ کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں کہ مضمرات 3 قسم کی ہوتی ہیں۔ بنیادی طور پر مضمرات کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، مرفوع۔ مرفوع ضمیر جو حالت رفع میں ہوتی ہے۔ اب مرفوع ضمیر جو حالت رفع میں، رفعی حالت میں ہوتی ہے۔ اب یہ رفعی حالت کیا ہے، حالت رفع کیا ہے، مرفوع کیا ہے، آپ میں سے کچھ لوگ کچھ نہ کچھ جانتے ہوں گے ان کے بارے میں، لیکن اگر نہیں علم تو انشاءاللہ آگے چل کے آپ اس کے بارے میں پورے شرح صدر کے ساتھ جان جائیں گے انشاءاللہ۔ تو مرفوع ضمیر یہ ایک قسم ہے۔ دوسری قسم ہے منصوب۔ منصوب کہتے ہیں نصب والی، فتح والی، زبر والی۔ مرفوع کہتے ہیں رفع والی، پیش والی۔ یہ پیش والی جگہ پر ہے، رفع والی جگہ پر ہے، مرفوع ہے۔ حالت نصب میں ہے، نصبی حالت میں ہے تو منصوب ہے۔ تیسرے نمبر پہ آتی ہے مجرور، جر والی۔ امید ہے کہ آپ ان ناموں سے واقف ہوں گے۔ مرفوع ایسی چیز جس کے اوپر رفع ہو، یا وہ چیز جو رفع کی جگہ پر آ جائے، سمجھ آ رہی بات، ایسی چیز جس کے اوپر رفع ہو، رفع سے مطلب پیش، یا وہ چیز رفع کی جگہ پر آ کر بیٹھی ہوئی ہو، اس کو مرفوع کہتے ہیں۔ منصوب ایسی چیز جس کے اوپر نصب ہو، زبر، یا وہ نصب والی جگہ پر ہو، جس جگہ پر اس وقت موجود ہے سنٹینس کے اندر، جملے کے اندر، وہاں پہ فتح آتا ہے، زبر آتا ہے، نصب آتا ہے۔ مجرور جو حالت جر میں ہو، جس کے اوپر جر ہو، زیر ہو، یا
وہ ایسی جگہ پر ہو جہاں پہ زیر آتی ہے تو اس کو مجرور کہتے ہیں، رائٹ۔ اب اس کے بعد یہ 3 قسمیں ہیں بنیادی طور پر مضمرات کی، ضمیر کی، لیکن آگے ان کی ڈویژن مزید بھی ہے۔ جیسے مرفوع ہے تو مرفوع کی آگے 2 قسمیں ہیں، مرفوع متصل، مرفوع منفصل۔ مرفوع متصل وہ ضمیر ہوتی ہے، متصل کا مطلب ہوتا ہے لنکڈ، جوائنڈ، جو بالکل جڑی ہوئی ہے۔ متصل کا مطلب مرفوع متصل، ایسی مرفوع ضمیر، رفع والی ضمیر، رفعی حالت پر مشتمل ضمیر جو فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ وہ مرفوع متصل ہوتی ہے۔ اور منفصل جو اس کے الٹ ہے، منفصل کا مطلب ہے سیپریٹ، علیحدہ، ایک الگ لفظ کی شکل میں، ایک الگ جملے کی شکل میں، ایک الگ حیثیت رکھنے والی ضمیر جو فعل کے ساتھ جڑی نہیں ہوئی، فعل سے جدا ہے۔ یہ مرفوع کی 2 قسمیں، مرفوع ضمیر اس کی 2 قسمیں آ گئیں، مرفوع متصل اور مرفوع منفصل۔ دوسری منصوب جو ضمیر ہے اس کی بھی آگے اسی طرح کی 2 قسمیں ہیں، متصل اور منفصل، 2 قسمیں ہیں اس کی، منصوب متصل اور منصوب منفصل۔ وہی ڈیفینیشن بنے گی، ایسی نصب والی ضمیر حالت نسبی میں جو فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور جو فعل کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی۔ تیسرے نمبر پہ مجرور صرف متصل ہوتی ہے، یہ منفصل نہیں ہوتی، مجرور صرف متصل ہوتی ہے، منفصل نہیں ہوتی۔ تو آپ لے لیجیے یہاں پہ کہ ایک قسم ضمیر کی یہ ہو گئی، دوسری یہ ہو گئی، تیسری یہ، چوتھی اور یہ 5ویں۔ اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ضمیر کی 5 قسمیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ضمیر کی 3 قسمیں ہیں، مرفوع منصوب مجرور، اور یہ بھی کہہ لیجئے کہ 5 قسمیں ہیں، مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل، مجرور متصل۔ یہ 5 قسمیں ہیں ضمیر کی، اور یہ اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ضمیر کی 3 قسمیں۔ بہرحال آپ کے سامنے اس وقت یہ بات آ گئی۔ اب مجرور کی ایک اور اعتبار سے قسم ہے، مجرور ہوتی ہے بے حرف جر، حرف جر کی وجہ سے مجرور۔ حرف جر کیا ہوتے ہیں انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ مجرور بالاسم، کوئی اسم بھی سے آ گیا اس کی وجہ سے مجرور ہو گئی، جس کو مجرور باضافت کہتے ہیں۔